8 سال، اور آپ کی پوری پیغمبرانہ جو آپ کی نبوت کی جو عمر ہے وہ ہے 23 سال 24 سال. 23 سال کے اندر 7 سال 8 سال ہیں بس جہاد کے. باقی جو دور ہے خاص طور پر اس میں مکہ مکرمہ کا، اس میں کیا ہے؟ اس میں جہاد نہیں ہے نا، کوئی جہاد آپ نے نہیں فرمایا. یہ وہ جہاد وہاں کیوں نہیں ہوا؟ اس کے مقابلے میں کیا چیز ملتی ہے؟ حالانکہ صحابہ کہتے ہیں آ کر کے، یا رسول اللہ ہم کب تک اس طرح سے رہیں گے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں گے؟ مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم وہاں کیا آ رہا ہے؟ فاصبروا، صبر کرو صبر کرو صبر کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہدایت دے رہے ہیں صبر کرو صبر کرو. تو معلوم ہوا کہ جہاد جس کے مطالبہ ہے اس سے روک رہے ہیں. ہدایت کیا مل رہی؟ صبر کرو، یعنی جہاد مت کرو. اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر رہتے ہوئے 13 سال کے یہ دور، وہاں جہاد کی اجازت کیوں نہیں ہوئی؟ اس نقطے کو سمجھ لیجیے. سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اور بہت اہم حصہ ہے یہ، اس کا بہت سمپل بھی ہے. اجازت کیوں نہیں ملی؟ اگر کوئی شخص یہ کہے سامان نہیں تھا، مسلمانوں کے اندر طاقت نہیں تھی، سامان ہتھیار اکوپمنٹ یہ ساری چیزیں اسلحہ یہ سب نہیں تھے، اگر یہ کہا جائے گا تو یہ کہیں گے غلط ہے. اس واسطے کہ مدینہ منورہ میں سن 2 ہجری میں جو آپ نے پہلا غزوہ کیا ہے وہاں کون سا سامان تھا؟ 1000 کا لشکر ادھر سے آیا تھا، یہ 313 تھے. ادھر جو تھے وہ 100 گھوڑے تھے اور ادھر مشکل سے ایک ہی تھا، ایک یا دو. باقی تو اکثروں کے پیروں میں تو جوتے تک بھی نہیں تھے، چپل بھی نہیں تھے، سلیپر بھی نہیں تھے، ننگے پیر تھے. 4-5 کچھ تلواریں تھیں، کچھ لوگوں کے پاس نیزے تھے، باقی تو ڈنڈے لے کے چلے گئے. تو بھلا تلواروں کا مقابلہ ڈنڈوں سے ہوا کرتا ہے، تو سامان تو وہاں بھی نہیں تھا. تو اس واسطے یہ نہیں کہا جائے گا کہ مکے کے دور میں، مکی زندگی میں جہاد کی اجازت نہ ملنا اور اس کے مقابلے میں صبر کی تلقین ہوتے رہنا، یہ اس کے معنی نہیں ہے کہ صاحب چونکہ تمہارے پاس سامان نہیں اس واسطے جہاد نہیں کر سکتے. کیا چیز تھی؟ بات یہ تھی کہ مجاہد ابھی تیار نہیں ہوئے تھے. جہاد جو ہے، غزوہ لڑائی، وہ ہتھیاروں سے نہیں ہوتی، وہ اصل میں انسان کے اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے پیر سے، اس سے جہاد ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلافت کے زمانے میں یہ کسی نے کہا کہ امیر المومنین فلاں جو صاحب ہیں انہوں نے تو لڑائی میں بڑے جوہر دکھلائے، ان کی تلوار کیا تھی؟ بڑی غضب کی تلوار تھی، جدھر کو وہ تلوار چلی بس گردن ہی اڑ گئی. کیا تلوار ان کی تھی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے بہادر ہیں، تو بہادر آدمی کو بہادری کی باتیں اچھی لگتی نا بھائی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی بھیجا ان کے پاس اور یہ کہا کہ ہم نے تمہاری تلوار کی بڑی تعریف سنی ہے، ہم تلوار تمہاری دیکھنا چاہتے ہیں. انہوں نے تلوار بھیج دی. اب جب وہ حضرت عمر کے پاس وہ تلوار پہنچی تو حضرت عمر نے دیکھا کہ یہ بھی کوئی تلوار ہے، اس سے اچھی تلواریں ہم دیکھ چکے ہیں، یہ کوئی تلوار کوئی خاص تو ہے ہی نہیں، تو بہت معمولی ہے. تو حضرت عمر نے واپس بھیج دیا تلوار ان کے پاس اور انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑی تعریف سنی تھی تمہاری تلوار کی، مگر یہ تلوار تو کوئی خاص نہیں ہے، معمولی تلوار ہے. تو انہوں نے جواب میں یہ کہلایا، امیر المومنین آپ نے تلوار مانگی تھی، وہ تلوار میں نے بھیج دی، لیکن جس ہاتھ میں یہ تلوار تھی جس نے جنگ میں کام کیا وہ ہاتھ آپ نے نہیں مانگا، اس لیے میں نے وہ ہاتھ تھوڑی بھیجا تھا، میں نے تلوار بھیجی تھی. تو کرشمہ وہ تلوار کا نہیں تھا بلکہ ہاتھ کا کرشمہ تھا. اصل بات جو ہے وہ اب کسی ایسے آدمی کو جو بیچارہ بزدل ہو، اب بزدل آدمی کے ہاتھ میں آپ دے دیجئے بندوق، وہ بندوق چلنے سے پہلے خود ہی گر جائے گا، بزدل اگر ہوا تو. دیوبند میں ایک صاحب تھے ہمارے حافظ محمد حسین مرحوم، ہمارا ان کے پاس اس نے بیٹھنا ہوا کرتا تھا اور ان کو پتہ نہیں عملیات بھی خوب معلوم تھے، جادو تو نہیں میں کہہ سکتا لیکن بہرحال عملیات ان کو بہت معلوم تھے. تو میں ایک روز ان سے کہنے لگا کہ صاحب وہ فلانے حافظ جو حافظ عبدالحق صاحب مرحوم بڑے مشہور تھے، وہاں کے بڑے مارکے کے حافظ تھے، اور میں نے ان کو دیکھا اپنے بچپن میں، بہت بوڑھے تھے، ان کی عمر 100 سال ہوئی ہے. میں نے سنا ہے کہ انہوں نے اپنے بچپن میں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے جید حافظ تھے، اور یہ تھا ان کا معاملہ
کہ قرآن شریف پورا ایک رات میں کھڑے ہو کر کے مصلی پر اور اول سے آخر تک پڑھ جائیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کتنا ہنگامے بھی کر لیجئے، کتنا ان کو ورغلائیے بچلائیے، کوئی غلطی بھی اگر آ جائے. ایسے حافظ تھے وہ. اور میں نے ان کو دیکھا ہے کہ شاید 2 حافظ سنانے کے بعد سے بیٹھ جاتے تھے، ایک ادھر ایک ادھر، اور اپنا دوسرا کام کر رہے ہیں اور دونوں پڑھ رہے ہیں اور دونوں کو ایک وقت میں سن رہے ہیں. مجال ہے کوئی غلطی کر جائے تو یہ ان کا ہاتھ. تو میں ایک روز ان کو حافظ عبدالحق صاحب کو دیکھا، مجھے یاد ہے وہ گلی بھی ابھی موجود ہے کہ وہاں سے وہ چلے آ رہے ہیں اور ہاتھ میں سانپ لیے ہوئے ہے اور سانپ کو لپیٹا ہوا ہے اور اس کا زہر ہاتھ سے وہ کپڑے سے صاف کرتے ہوئے اپنا آرام سے چلے جا رہے ہیں. تو میں نے کہا حافظ محمد حسین سے، میں وہ جو حافظ عبدالحق صاحب کو ایک روز میں نے اس طرح دیکھا، وہ کیا بات تھی؟ کہنے لگے ہاں ان کو ایک اس کا عمل آتا تھا. تو میں نے کہا اچھا تو تمہیں بھی آتا ہے؟ تو کہنے لگے ہاں مجھے بھی آتا ہے. تو میں نے کہا کبھی تم نے سانپ پکڑا اور اس پہ تجربہ کیا؟ کہنے لگے کیا بات کرتے ہو میاں، میرے بس کا یہ کام تھوڑے. تو میں نے کہا کسی کو سکھلایا؟ کہنے لگے ہاں وہ فلانے کو سکھلایا، اس سے دیکھ لو، وہ تو سانپ بھی پکڑ لیتا، بچھو بھی پکڑ لیتا. میں نے تم کو نہیں پکڑتے. ان کا حال یہ تھا حافظ محمد حسین کا کہ یہ سارے عمل ان کو آتے تھے، ان کے شاگردوں کو آگے. ایک روز میں اور وہ نماز پڑھے، میں نماز پڑھا رہا ہوں، میرے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے برابر میں کھڑے ہو کے، عصر کی نماز ان کے گھر کے صحن میں. وہ چھپکلی آئی دیوار کے قریب، ہم نماز پڑھ رہے تھے، چھپکلی آئی اور آنے کے بعد اس نے جو ہے مصلی پہ پہنچ کے جو لگائی دوڑ میرے پیچھے کو میرے پیروں کے نیچے سے، اور جناب حافظ صاحب جو ہے نماز چھوڑ کے بھاگ لی. یہ ان کا حال چھپکلی سے ڈر کے بھاگ لیا. تو میں نے کہا کہ یہ انسان جو ہے اصل میں بزدل ہو تو وہ کہاں سے ہتھیار چلائے گا، کتنا بھی کارآمد ہتھیار. تو اخلاق اور کردار اور یہ ہمت، یہ ساری چیزیں جو ایک مجاہد کے اندر ہونی چاہیے، کیریکٹر کا پکا ہو. یہ میں تو خیر بہادری کی بات ہے تو میں کہہ ہی رہا ہوں، لیکن کیریکٹر جو ہے وہ ایسا کیریکٹر بن جائے کہ پھر یہ مقصد جو ہے اپنی جان سے اور اپنے خاندان سے اور اپنے بچوں سے سب سے پیارا ہو جائے. یہ ہے وہ چیز جو مجاہد کے اندر پیدا ہونی چاہیے. چنانچہ آپ دیکھ لیجئے کہ غزوہ احد کے اندر جس کی آیتیں آگے آ رہی ہیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید کیے جانے کا جب پروپیگنڈا ہوا اور افواہ اڑی، اور وہ افواہ ہوتے ہوتے مدینہ تک پہنچ گئی اور مدینہ میں کھلبلی مچ گئی، اور ایک عورت جو ہے اپنے گھر سے نکل کر گلیوں میں مدینہ کے باہر آ کے کھڑی ہو گئی اور ہر آنے والے سے وہ پوچھ رہی ہے کہ کیا خبر ہے. تو یہ پوچھتے ہیں کیا خبر ہے، تو آنے والا کہتا تمہارا بیٹا جو ہے وہ شہید ہو گیا. سن لیا. پھر کوئی آنے والا پوچھتا کیا خبر ہے، کوئی کہتا تمہارا بھائی شہید ہو گیا. کسی اور سے پوچھتے کیا خبر ہے، وہ کہتا تمہارے جو ہیں وہ کیا نام ہے تمہارے دوسرا بھائی شہید ہو گیا. سب کچھ بتاتے ہیں. ہر ایک سے آخر میں پوچھتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سناؤ، وہ آپ کیسے ہیں؟ جس نے کہا آپ ٹھیک ہیں، کہ نہیں میں خود دیکھنا چاہتی ہوں. آخر یہ ہوا کہ وہ پہنچ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھ سے دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگی وہ خاتون کہ کل مصیبت بعد کا جللو، ہر مصیبت جو ہے وہ آپ کے بعد آسان ہے. بچہ گیا جانے دو، بھائی چلا گیا، لیکن آپ حیات ہیں تو ہر مصیبت میرے لیے ہلکی ہے. آپ نہ ہوتے تو پھر یہ ساری چیزیں میرے لیے کچھ بھی نہیں، سب بھاری تھی اگر آپ نہ ہوتے. یہ بات پیدا ہو جانا جو ہے کہ ایک مقصد ہے اللہ اور اس کے رسول اور ان کا دین، اس مقصد کے سامنے نہ اپنی جان ہے، نہ اپنے بچے ہیں، نہ اپنے ماں باپ ہیں، نہ بھائی بہن ہیں. یہ تھی وہ بات جو مکے کے اندر پیدا کرنی تھی ان مجاہدین کے اندر، اور پیدا ہو گئی کہ پھر ہر چیز جو ہے وہ بے قیمت ہو گئی اللہ اور اس کے رسول اور ان کے مرضی کے مقابلے میں. تو بہت سے واقعات، ایک میں اس خاتون کا واقعہ نہیں، میں واقعات سناؤں تو کافی وقت اس میں لگے گا. آپ حضرات سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں یا حیات صحابہ پڑھتے ہیں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ واقعات کو. تو 13 سال اس میں لگائے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور واقعی وہ جماعت تیار ہو گئی کہ روئے زمین پر، اس زمین کے اس تختے پر اس جماعت کا ایک فرد ایسا ہو گیا کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. تو یہ ہے وہ صبر. صبر کا مطلب ہے اپنے کو اس طرح تیار کرنا. تو اس لیے میں نے کہا مجبوری کا نام نہیں. یہاں وہ ان تصویروں جو فرمایا تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بہت کوئی حل کی بات نہ سمجھا جائے کہ جب کہا گیا اگر تم نے صبر کیا اور تقوی اختیار کیا لا یضرکم کیدہم شیئا، تو پھر وہ تم کو ان کی کوئی چال نقصان نہیں پہنچائے گی. ان اللہ بما یعملون محیط، یہ جو کچھ کام کرتے ہیں، جو کچھ ان کی حرکتیں ہیں اللہ کے کنٹرول سے باہر تھوڑی ہیں، اللہ کے قابو میں ہیں، اللہ ان کا گھیراؤ کیے ہوئے ہے. اس لیے
تو جس کو اللہ کامیاب بنائے وہی کامیاب، جس کو ناکام بنائے وہ ناکام. ان کی چالیں کامیاب ہی نہیں ہو سکتی. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، یہاں سے ابھی اگرچہ 5 منٹ ہیں تفسیر والے حصے میں، مگر آگے جو یہ غزوہ احد سے متعلق آیتیں ہیں، اور جہاں تک میں نے پڑھا ہے وہاں تک وہ سب ایک مسلسل ایک چیز چل رہی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج اس کو یہاں روک دیتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ ہفتے لیں گے، کیونکہ وہ آج تقریر بھی ہماری ہے، نہیں تقریر بھی ہماری ہے، تو لہذا وہ تقریر میں لگا دیتے ہیں وہ 5 منٹ. نہیں کیا کام ہو رہا ہے؟ یہ تو آپ کو سب گڑبڑ ہو جائے. کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ 154 سورہ آل عمران آیت نمبر 121. 121. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ ب3,000,000 مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ. بَلَى إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم ب5,000,000 مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ. لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ
جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. یہ میں نے سورت شروع کرتے وقت بتلایا تھا کہ سورت کے مختلف حصے ہیں جو مختلف زمانے میں نازل ہوئے ہیں. یہ حصہ جہاں سے آج تلاوت شروع ہوئی ہے یہ حصہ نازل ہوا ہے سن 3 ہجری یا سن 4 ہجری کے شروع میں. سن 3 ہجری کے آخر میں یہ حصہ نازل ہوا. تو بات یہ تھی کہ سن 2 میں رمضان میں غزوہ بدر پیش آیا اور اس کی وجہ یہ ہوئی تھی ابو سفیان جو سردار مکہ تھے اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے کیونکہ وہ تو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے ہیں سن 8 میں. تو ابو سفیان ایک قافلہ لے کر کے گئے تھے تجارت کا نارتھ کی طرف سیریا کی طرف اور ترکی وغیرہ جہاں بھی ادھر ہی نارتھ میں تجارت ہوتی تھی ان کی. تو وہ ایک بہت اہم قافلہ تھا اس لحاظ سے کہ مکہ مکرمہ کے ایک ایک فرد کا پیسہ سود در سود قرض پر لے کر کے اس میں لگا ہوا تھا. کوئی گھر نہیں بچا تھا جس کا اس میں تھوڑا یا بہت پیسہ نہ لگا ہوا ہو. اس تجارت میں اس قافلے میں جو یہ ابو سفیان کے سرکردگی میں اور سپرویژن میں گیا تھا. یہ قافلہ اپنا سامان لے کر لوٹ کے آ رہا تھا. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے 1.5 سال پہلے اور آپ کے ساتھ جو مکے والوں نے برتاؤ کیا تھا 13 سال تک وہ ان کو اچھی طرح معلوم تھا. آخر ابو سفیان وہاں کے سردار تھے. اس واسطے حالات سے بے خبر نہیں رہتے تھے مکے والے مدینے کے. اور یہ بات مکے والوں کو معلوم تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے مدینہ منورہ اور گرد و پیش کے حالات کو اپنے موافق کر لیا ہے مختصری مدت کے اندر. تو اس واسطے جب یہ قافلہ چلا اور وہ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے اس لیے کہ بہت سے لوگوں کو کہ نظر اس پر نہیں ہوتی یا ہوتی تو ذہن متوجہ نہیں ہوتا. جزیرۃ العرب میں عرب میں جو ہے مکہ مکرمہ جنوب میں ساؤتھ میں ہے مدینہ سے. مدینہ نارتھ میں ہے. تو جو قافلے کے نارتھ سے مکے کی طرف جا رہے ہیں ان کو لازمی طور پر مدینے کے یوں کہیے کہ قریب سے جو بھی ہے اس گزرنا ہوگا ان کو. تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے. تو اب جب وہ قافلہ قریب آیا مدینہ منورہ سے تو ابو سفیان کو یہ ایک وہم ہوا کہ ہمارا قافلہ جو ہے وہ لوٹ لیا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہوا کہ آپ کے نے تو پورا کنٹرول کیا ہوا ہے ایریے پر تو یہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے قافلے کو لوٹ سکتے ہیں. اس لیے اس نے یہ کیا انہوں نے کہ مکہ مکرمہ میں اطلاع بھیج دی اپنے قافلے کی خبر لو. اور اس زمانے میں ایک رواج یہ تھا کہ جب کوئی بڑی اہم خبر ہو تاکہ پورا شہر جو ہے وہ اس پر متوجہ ہو جائے. ریڈیو ٹیلی ویژن تو تھا نہیں تو آدمی آواز لگایا کرتا تھا. تو اب ہر شخص متوجہ ہو جائے تو اس زمانے میں دستور یہ ہوتا تھا کہ اعلان کرنے والا اپنے بدن کے جو قمیص یا شرٹ یا جبہ جو بھی پہنا ہو اسے پھاڑ لے. اور پھاڑنے کے بعد اب وہ اگر اعلان کرے گا تو پھر ہر آدمی جو ہے متوجہ ہو جائے گا کوئی ایمرجنسی ہے.
تو اس طرح سے اس نے جا کے اعلان کیا کہ بھئی اپنے قافلے کی خبر دو۔ اب ظاہر بات ہے کہ مکہ مکرمہ میں کہ جہاں ہر گھر کا پیسہ لگا ہوا ہے تو ہر گھر میں تو ہلچل ہو گئی ہوگی، چنانچہ یہ ہوا کہ امیجیٹلی فوری طور پر لشکر تیار کیا گیا 1000 آدمیوں پر مشتمل، اور وہ چل پڑا اس راستے کی طرف کہ جو اس راستے سے قافلے آیا کرتے ہیں۔ اس زمانے میں جو شاہراہ تھی مکے کو جانے کی نارتھ کی طرف سے، وہ بدر ایک ویلی تھی، اس کے بیچ میں کو ہو کر جاتا تھا وہ راستہ، وہ شاہراہ جو تھی، ہائی وے کہہ لیجیے آج کے زمانے میں، تو وہ اس سے ہو کر جاتی تھی، قافلہ اس سے جائے گا، تو اس لیے وہ لشکر بھی ادھر ہی کو چلا۔ ابو سفیان نے ایک کام تو یہ کیا تھا، دوسرا اس نے یہ کیا کہ اپنا راستہ ہی بدل دیا۔ یہ جو ہے سمجھیے کہ جیسے میں بتا رہا ہوں مثال کے طور پر کہ یہ جزیرۃ العرب ہے، تو اگر مثلا مدینہ جو ہے اور یہ نارتھ ہے، اوپر یہ ساؤتھ ہے، مکہ یہاں ہے، مدینہ یہاں ہے، اور بدر جو ہے مثلا اس جگہ پر ہے، سمجھا، مدینہ سے تھوڑا اس سے تھوڑا یوں کہیے کہ نارتھ ویسٹ یعنی ساؤتھ ویسٹ کی طرف کو، ساؤتھ ویسٹ کو یہ ہے بدر، تو قافلہ جو اوپر سے آنے والا یوں گزر کے جائے گا۔ ابو سفیان نے کیا کیا کہ بدر والا راستہ چھوڑ کر اور ویسٹ میں جو ریڈ سی ہے وہ کنارے والا راستہ کہ جس پر زیادہ قافلے نہیں چلا کرتے تھے، وہ راستہ اختیار کر لیا مکے جانے کا۔ تو ایک بات تو یہ ذہن میں رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے، جو ہم سیرت میں دیکھتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رات اور دن آپ کا دماغ مبارک کام کرتا رہتا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جیسے آج کل ہماری حالت ہوگی، جس میں بار بار کہہ چکا ہوں، آج کل ہمارے نزدیک دیندار وہ ہے جو بالکل ہی پاگل ہو، سمجھا، اسے دنیا اور آخر کوئی ہوش نہ ہو، جتنا پاگل ہوگا اتنا ہی ہمارے نزدیک کیا نام ہے وہ اللہ والا ہوگا اور ولی ہو جائے گا۔ بالکل غلط بات ہے۔ اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے عقل، اس عقل کو جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی یقیناً اس پر اللہ کی مہربانی، عقل بڑی نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت جو ہے بیدار اور ہوشیار رہتے تھے، تو آپ بے خبر نہیں، دیکھیے آپ کہ ابو سفیان کا قافلہ گزر رہا ہے، آپ بے خبر نہیں، اس سے بھی بے خبر نہیں، اور اس سے بھی بے خبر نہیں کہ مکے والوں تک کیا اطلاع پہنچ چکی ہے اور مکے والے لشکر لے کر روانہ ہو چکے ہیں۔ یہ ہے آپ کی بیداری کی بات کہ ہر طرف جو ہے وہ آپ کے یوں کہیے کہ والنٹیئرس اور صحابہ اور بکھرے ہوئے ہیں، پھیلے ہوئے ہیں، اور پل پل کی خبر جو ہے وہ آپ تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ تھا آپ کا انداز۔ تو جب آپ کو یہ اطلاع ہوئی کہ مکے والے اپنا لشکر لے کر کے اور ابو سفیان کے قافلے کو بچانے کے لیے، یا یوں کہیے کہ مدینے والوں کے بارے میں ان کو یہ بات پہنچی ہے، تو آپ نے سوچا اگر ان کو قافلہ ملا نہیں ملا، ان کو مستی سوجی وہ مدینے میں چڑھ دوڑیں گے، تو اس لیے آپ نے بھی خیال کیا کہ راستے میں جا کر کے لشکر کو وہاں روکو، سمجھ میں آیا، تاکہ یہ مدینے پر نہ چڑھ کے آ جائیں۔ آپ نے بھی وہی راستہ اختیار کیا جس سے قافلے چلا کرتے تھے، تو نتیجہ ہوا کہ بدر میں آپ نے وہاں پہنچ کر کے کہ جو بھی ہوگا یہیں سے گزرنا ہوگا جس کا ہوگا، تو لہذا ہم یہاں روک لیتے ہیں۔ آپ بدر کے میدان میں مکے کے لشکر سے پہلے پہنچ گئے، اور آپ نے وہاں مورچے جگہ بنا لی اپنی کہ لشکر آئے گا اور یہیں اس کو ہم روک لیں گے۔ ہوا یہی، ابو سفیان کا قافلہ تو نکل گیا، لیکن مکے کا جو لشکر 1000 آدمیوں کا آیا تھا، ان کی مٹ بھیڑ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو 313 صحابہ تھے ان سے ہوئی۔ 313 1000 سارا سامان وہ جنگ کا لے کر آئے، یہاں کچھ بھی نہیں، سمجھ میں آیا۔ تو اس طرح سے وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کامیابی دی۔ اس کی توقع مکے والے نہیں کر رہے تھے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ صاحب ہم 1000 لڑنے والے لے کر گئے، پورا سامان لے کر گئے لڑائی کا، اور یہ ننگے پیر ننگے بدن، اور یہ آئے ڈنڈے لے کر کے اور ہم کو مار کے چلے گئے۔ 70 سردار مارے گئے اور 70 جو ہے وہ قید ہو کر پہنچے مدینہ منورہ میں۔
وہ منظر ایسا تھا، وہ ویو ایسا بنا تھا کہ حضرت سودا رضی اللہ عنہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ ایسے ایسے بڑے بڑے سردار جن کی ناک اونچی رہا کرتی تھی یہ سب بندھے پڑے ہوئے ہیں یہاں قیدی، تو ان سے بھی نہیں دیکھا گیا، اور انہوں نے فرمایا کہ اخذتم بایدیکم هل لامتم کراما، انہوں نے کہا کہ تم اپنے ہاتھوں پھنسے ہو، تم سے مرا نہیں گیا عزت کی موت، تم جو قید ہو کے آ کے تم یہاں پڑے ہوئے ہو، کہاں تو تم سردار تھے، تمہاری دھاک تھی پورے عرب میں، اور آج حالت یہ ہے کہ تم اس طرح سے پڑے ہوئے ہو، مر جاتے اس سے اچھا تھا تم۔ یہ حضرت سودا رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مطلب یہ کہ ایک ایسی شکل بن گئی تھی اس وقت، تو ظاہر ہے کہ مکے والوں پہ کیا نہ گزری ہوگی، پورا مکے کا ہر گھر جو ہے ماتم کدہ بن چکا تھا۔ ادھر جب یہ لشکر یہاں ہزیمت اٹھا کے ہار کے یہ گیا تو یہ ضرور اعلان کر گیا تھا کہ آئندہ سال اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ آئی بات سمجھ نہیں، یہاں تک مجھے سنانا تھا، پوری تفصیل اس لیے میں لایا ہوں۔ یہ اس نے اعلان کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے کہ ایسی بیدار مغز نبی جو ہو وہ کیسے اس سے غافل ہو سکتا ہے، چنانچہ آپ کے ذہن میں تھا کہ مکے کے لوگ جو ہیں جس طرح ان کے گھروں کے اندر ماتم ہو چکا ہے، اور جو ان کا ایک مزاج ہے اس کے لحاظ سے لازمی طور پر وہ آئیں گے، تو آپ غافل نہیں تھے۔ لیکن بہرحال چنانچہ آپ کو اطلاع ملی کہ مکے سے 3000 کا لشکر روانہ ہو چکا ہے اور وہ مدینے پہ ڈائریکٹ اٹیک کرنے والا ہے۔ تو اب 3000 تو بہت بڑی چیز ہے، 3000 کی تو پاپولیشن مدینے کی بھی نہیں تھی، اب وہ آ جائے اتنا بڑا لشکر تو کیسے ہوگا، اور ایک ہی سال تو گزرا ہے۔ تو یہ بات ہے شوال سن 3 ہجری۔ تو اس طرح سے چنانچہ جب آپ کو اطلاع ملی تو آپ نے مشورے کے لیے میٹنگ بلا لی صحابہ کی، اور آپ نے پوچھا کہ بھئی کیا ہونا چاہیے۔ جو بڑی عمر کے صحابہ تھے انہوں نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ ہم لوگ مدینہ کے اندر ہی رہیں اور یہیں سے ڈیفنس کریں، اور یہی رائے منافقین کی بھی تھی، جو ہیپوکرائٹس تھے وہ بھی یہی کہہ رہے تھے، اور ایسا لگتا ہے کہ جنگ کا جو بھی ٹیکنیک ہو اس کے لحاظ سے یہ بات ٹھیک تھی کہ ڈیفنس ہو مدینہ میں رہ کر، اس لیے کہ سارے تجربہ کار یہی بات کہہ رہے تھے۔ لیکن جو ذرا جوشیلے تھے جوان، اور ان میں بھی خاص طور پر وہ جو کسی وجہ سے بدر کی مہم میں نہیں شریک ہو سکے تھے، تو کامیابی تو حوصلے بڑھا دیتی ہے نا، جیسی ناکامی حوصلوں کو پست کرتی ہے تو کامیابی جو ہے وہ حوصلے بڑھاتی ہے۔ تو جو بدر میں کامیابی ہوئی تھی اس سے ان لوگوں کے حوصلے اور بڑھ گئے تھے کہ جو نہیں شریک ہو سکے تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ اب کوئی موقع آئے تو ذرا ہم بھی اپنے گر دکھا دیں۔ تو لہذا انہوں نے اپنی آوازیں اٹھائیں اور کچھ زیادہ زور کے ساتھ انہوں نے کہا یا رسول اللہ باہر نکل کے میدان میں جا کر کے ان کا مقابلہ ہونا چاہیے۔ تو جب یہ آوازیں زیادہ بڑھ گئیں آپ خاموش ہو گئے اور آپ اندر تشریف لے گئے اپنے مکان میں، دولت خانے میں۔ جب آپ اندر تشریف لے گئے خاموشی کے ساتھ اٹھ کر تیار ہونے کے لیے، تو اب ان کو خیال ہوا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم نے اپنی آواز کیوں زیادہ اٹھا لی، ہم سے مشورہ مانگا گیا تھا، مشورہ دے دینا تھا، لیکن ہم نے کچھ زیادہ ہی معلوم ہوتا ہے کہ پریشر ڈال دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ مانگا تو آپ اپنی رائے سے اپنے جو مناسب سمجھتے ہیں وہ کریں، ہمارا کام مشورہ دینے کا تو مشورہ دے دیں، لیکن ہم نے تو کچھ تھوڑا ہی زیادہ ہی کچھ تھوڑا ہو گیا، دباؤ ڈال دیا۔ تو چنانچہ جب آپ اندر سے تشریف لائے تو ہتھیار باندھے ہوئے تھے، تو عرض کیا یا رسول اللہ ہم معذرت چاہتے ہیں، آپ جو مناسب سمجھیں وہ کام کریں، ہمارے کہنے پر آپ نہ جائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب نبی ہتھیار باندھ لیتا ہے تو پھر اس وقت تک وہ ہتھیار نہیں اتارنا اس کے لیے مناسب ہے جب تک اب فیصلہ نہ ہو جائے، اب جنگ ہوگی اور جو بھی فیصلہ ہو۔ چنانچہ آپ صحابہ تیار ہو گئے۔ اس وقت تک یہ بات تھی کہ منافقین ہیپوکرائسٹ جو تھے
وہ مسلمانوں میں اس طرح رلے ملے تھے کہ وہ مجبور تھے کہ جو کام مسلمانوں کو کرنا ہے وہ ان کو کرنا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ دل چاہتا ہو کہ نہ چاہتا ہو مگر نہ جائیں، جانا تو ہے. اس واسطے مدینہ منورہ سے تو چل پڑے، مگر ہوا کیا کہ راستے میں تھوڑی دور مدینے سے ذرا باہر آبادی سے نکلے ہی تھے، بلکہ یوں کہ یہ آج کل کے تو جو آبادی اب مدینہ منورہ کی ہے تب تو یہ کہا جائے گا کہ مدینے سے بھی باہر نہیں نکلے. اس زمانے میں چھوٹی سی مسجد نبوی کے چار طرف کچھ تھوڑی سی آبادی تھی. آج کل تو ایک باہر کی روڈ جو جا رہی ہے مسجد نبوی سے باہر، مین روڈ، اگر آپ وہاں تک چلے جائیں کل آبادی وہاں تک تھی. تو اس سے ذرا باہر نکلے ہوں گے. تو عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس نے یہ کہا یہ کوئی لڑائی ہے؟ ہم کو معلوم ہے، ہم کو ٹیکنیک ہم جانتے ہیں جنگ کی، یہ تو اپنے آپ کو موت کے منہ میں دے دینا ہے جس طرح سے جا رہے ہیں. ہمارا مشورہ نہیں مانا گیا، مشورہ جو ہمارا تھا وہ صحیح تھا جنگ کے لحاظ سے کہ ہم کو مدینے میں رہ کر ڈیفنس کرنا چاہیے، ہم نہیں جاتے. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ مرنے جا رہے ہیں. وہ یہ بات اس نے کہی تو اس کے ماننے والے جو تھے تقریباً 300 250 300 وہ نکل گئے کہ ہم نہیں جاتے. اب 300 نکل جائیں تو 1000 میں سے کتنے رہ گئے؟ 700. وہ آ رہا 3000 کا لشکر اور یہاں 1000 تھے اور 1000 میں سے بھی 700 رہ گئے. جب یہ شور ہوا تو مخلص مسلمانوں میں بھی اوس اور خزرج کی دو برانچز ہیں، بنو حارثہ اور بنو سلمہ. ان کے دماغ میں بھی یہ بات آئی کہ بھائی یہ جو ہم جا رہے ہیں یہ کچھ ٹھیک تو ہے نہیں، کہ یہ جنگ کے ٹیکنک کے لحاظ سے ہم غلط ہو رہا ہے. تو ان کے دل میں بھی یہ بات آئی کہ واپس چلیں، مگر دل میں آئی اور آ کے رہ گئی. انہوں نے عمل نہیں کیا، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں ہم کو جانا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ جا رہے ہیں. تو دل میں آیا اور خیال وہ نکل گیا مگر واپس نہیں ہوئے. تو 700 صحابہ. تو آپ نے مدینے سے باہر بالکل قریب احد پہاڑ کے میدان میں آپ نے وہاں پڑاؤ ڈال دیا اور وہاں آپ نے مورچہ بندی کی، پہاڑ کو اپنی پشت پر لے کر کے، اور سامنے کا میدان جو ہے مکے کے لشکر کے لیے چھوڑ دیا کہ وہ یہاں آئے اور مقابلہ کریں. ایک جگہ تھی، اب تو وہ ختم ہو گئی، اب وہاں اس کا نشان نہیں. ایک ٹیلا تھا، اس کو رمادہ کہا جاتا تھا اس وقت، بہت چھوٹا سا. وہ جنگ کے لحاظ سے وہ بہت امپورٹنٹ جگہ تھی. تو آپ تو اس معاملے میں بہت ہی ماہر ہیں. میں نے شاید پہلے بھی کبھی بتایا ہوگا کہ واقعی مسلمانوں کا بڑا کارنامہ ہے ایک لحاظ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو اور آپ کی زندگی کو اور آپ کی سیرت کو ہر پہلو سے مسلمانوں نے ریکارڈ کیا ہے. بڑا زبردست کارنامہ ہے. اور انبیاء کی تو زندگیاں جو ہیں جتنی قرآن حکیم نے بتلا دی اتنی بس معلوم بھی ہے، ورنہ تو اور تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کیا قرآن سے تھوڑی لیا گیا؟ قرآن میں کتنا ہے آپ کی زندگی کے احوال. لیکن صحابہ نے اور صحابہ کے بعد مسلمانوں نے ہر لحاظ سے اس کو ریکارڈ کیا. ایک پہلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ ہے کہ آپ نے کی جو جنگیں ہیں تو ان کو آج کل کی جو ملٹری سائنس ہے اس کی روشنی میں دیکھا گیا کہ آپ نے کس طرح سے جنگیں لڑی. تو پاکستان کے کمانڈر تھے مرحوم جنرل محمد اکبر خان، اور ان کی ملٹری سائنس میں اور جنگ میں مہارت کو تسلیم کیا گیا کہ لندن میں جو وہ ہے قصر بکنگم یا کیا ہے اس کی گیلری میں تنہا ایک ایشین ایک شخص ہے جس کا فوٹو لگا ہوا ہے. ان کے اس فن میں مہارت کو تسلیم کیا گیا، ورنہ سارے یورپین ہیں جن کے فوٹو لگے ہوئے ہیں، صرف ایک جنرل محمد اکبر خان ہے جس کا فوٹو لگا ہوا ہے. انہوں نے یہ اس اعتبار سے انہوں نے سیرت کا مطالعہ کیا اور پرسنلی ان جگہوں میں جا کر کے کہ جہاں جنگیں ہوئیں انہوں نے وہ میدانوں کو دیکھا، اور پھر یہ کہ آپ نے مورچے جو بنائے تھے وہ جگہ کا جو انتخاب کیا تھا اس میدان میں، تو
ملٹری سائنس کے لحاظ سے اس میں کیا وجہ تھی، کیا ریزن تھا کہ آپ نے یہ جگہ آپ نے سلیکٹ کی ہے. تو جنرل اکبر خان نے ہر جنگ پر اپنی کتاب میں، اس کتاب کا نام ہے حدیث دفاع، اردو میں ہے، اس میں تبصرہ کیا. تو انہوں نے اس کو ثابت کیا ہے کہ ہر میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جگہ تجویز کی تھی مسلمانوں کے لیے مورچے کے میں، اس کے جغرافیائی لحاظ سے اس میں یہ حکمتیں تھیں اور یہ وزڈم تھی، یہ تھا کمال. تو اس لیے بہت بدر میں بھی آپ نے وہی ٹیکنیک جو استعمال کی وہ مسلمانوں کے لیے نہایت مفید تھی، اور احد میں بھی آپ نے یہ کیا کہ جو جگہ آپ نے اپنائی. تو خیر وہ جو رمادہ جو جگہ تھی وہ بہت اہم تھی. تو آپ نے عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ کے کو آپ نے لیڈر بنایا، کمانڈر بنایا، اور آپ نے 50 سپاہی ان کو دیے، تیر چلانے والے، تیر انداز، اور آپ نے فرمایا کہ تم وہاں کھڑے رہو ان 50 تیر اندازوں کو لے کر. اور آپ نے ان سے فرما دیا کہ تم اگر دیکھو کہ ہماری بوٹیاں ہو چکی ہیں اور چیلیں ہمارا گوشت کھا رہی ہیں، تب بھی تم وہاں سے مت ہٹنا جب تک میں نہ کہوں. یہ آپ نے فرمایا. اب جنگ شروع ہوئی، آ گئے وہ جب، تو تھوڑی دیر میں یہ ہوا کہ مسلمانوں کا پلہ غالب بھاری ہو گئے، اور وہ لشکر مکے کا جو ہے وہ اپنا سامان چھوڑ کے بھاگنے لگا. جب سامان چھوڑ کے بھاگنے لگا تو جو ہوتا ہے کہ بھائی جو جیتنے والا جو ہوتا ہے وہ ان کے صفیں ٹوٹ گئیں، اپنا سامان سمیٹنے میں لگ گئے. چلو یہ ہوا. یہ جو 50 تھے جو کھڑے ہوئے تھے وہاں، ان میں یہ بات آئی، ارے بھائی اب تو سامان اکٹھا ہونے لگا، دشمن کا سامان لوٹ رہا ہے، مال غنیمت ہے، ہم بھی چلیں. وہ تو بھاگ لیے. جو لیڈر تھے ان کے کمانڈر عبداللہ، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم کو نہیں جانا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک حکم نہ پہنچے، ہم اس وقت تک ہم کو یہاں کھڑا ہونا چاہیے. تو جن کی رائے یہ تھی کہ نہیں جانا چاہیے، انہوں نے کہا کہ بھائی عجیب بات ہے، جو مقصد ہمارے کھڑے کیے جانے کا تھا وہ مقصد پورا ہو چکا. جب تک جنگ ہو رہی ہے، دشمن میدان میں ہے موجود، تو ہماری ضرورت یہاں ہے. اب جو دشمن بھاگ گیا، اب ہم یہاں کیا کریں گے؟ اس بات سے اب کوئی ہمارا مقصد یہاں کھڑے رہنے کا ہے نہیں، اب چلتے ہیں. یہ اختلاف ہوا. تو عبداللہ ابن جبیر تو یہی کہتے رہے کہ نہیں. چنانچہ وہ اور ان کے ساتھ 9 آدمی، اور ٹوٹل 10 تو رہ گئے، 40 وہاں سے نکل آئے. خالد بن ولید جو ہیں وہ مکے والوں کی طرف سے آئے تھے، اور وہ بڑے ماہر تھے جنگ کے. انہوں نے یہ جو اس زمانے کے اندر جو ہوتا تھا، یہ اب بھی ہو سکتا ہے یہ صورت ہو کہ ملٹری جو ہوتی تھی اس کے 5 ونگز ہوتے تھے، 5 حصے کہہ لیجیے. ایک تو کہلاتا تھا مقدمۃ الجیش، جو اس کو فرنٹ ونگ کہیے، جو ہم آگے جاتا تھا پورے ملٹری کے، تو وہ تو مقدمۃ الجیش کہلاتا تھا. مقدمہ آگے، فور ہیڈ جو اس کو کہتے ہیں. اور ایک کہلاتا تھا میمنہ، یعنی رائٹ ونگ، اور ایک میسرہ جو لیفٹ ونگ ہوتا تھا، اور ایک ساق کہلاتا تھا جس کو ریئر ونگ کہہ لیجیے یا جو بھی آپ نام دیں. ایک بیچ میں ہوتا تھا جس کو قلب کہتے ہیں، جس میں کمانڈر ان چیف ہوتا ہوگا. تو یہ 5 حصے ہوتے تھے ہمیشہ لشکر کے. تو خالد بن ولید کفار مکہ کے لشکر کے میسرہ کے کمانڈر تھے، یعنی لیفٹ ونگ کے. تو اب جب یہ سب بھاگ رہے تھے تو ان کی نظر پڑ گئی وہ رمادہ خالی ہو گیا ہے، خالی 10 آدمی کھڑے ہیں. تو خالد نے کہا کہ یہ موقع بہترین ہے نقشہ جنگ کو بدل دینے کا. چنانچہ انہوں نے اپنے پوری پلاٹون کو لے کر کے اور چکر لگا کر آئے، اور وہ 10 آدمیوں کا مقابلہ کون سا مشکل تھا، ان سب کے 10 کو مارا، اور اب آگئے میدان میں. یہاں صفیں ٹوٹ چکی تھی مسلمانوں کی، وہ تو سامان سمیٹنے کے اندر تھے. تو دوسری طرف سے آ کر کے جب انہوں نے گھیراؤ کیا تو مسلمان جو تھے وہ تو پریشان ہو گئے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر ایک اپنی اپنی اس میں لگ گیا، کسی کو دوسرے کا ہوش نہ رہا، اور 70 کے قریب مسلمان شہید ہوئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس افراتفری میں، اور یہ ہوا کہ آپ کو بھی کافی نقصان پہنچا کہ ابن ہشام نے ایک پتھر مارا کفار میں سے، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ نبی ہیں اور سارا جھگڑا آپ ہی کی ذات کا تو ہے. ویسے بھی کمانڈر ان چیف جو ہوتا ہے اس کی بڑی اہم پوزیشن ہوتی، تو آپ ہی پر اٹیک ہے.
تو اس لیے ابن ہشام نے پتھر مارا تو آپ کا بازو جو ہے زخمی ہو گیا. پھر عقبہ نے ایک پتھر مارا تو اس سے یہ ہوا کہ آپ کے سامنے کے نیچے کے دانت کا ٹکڑا جو ہے وہ گر گیا. پھر ابن قمیہ نے ایک پتھر مارا تو وہ آپ کے سر پر لگا، جس کی وجہ سے وہ لوہے کا جو ٹوپ پہنے ہوئے تھے، خود جس کو کہتے ہیں، اس کی کڑیاں جو ہیں وہ آپ کی پیشانی میں گھس گئیں اور زخمی ہو گئے. پھر اس افراتفری میں یہ ہوا کہ آپ کو دھکا لگا اور آپ ایک گڑھے میں گر گئے. تو اس پر ابن قمیہ نے یہ آوازیں لگائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ مارے گئے، شہید ہو گئے. یہ سب ہوا. اب صحابہ جو ہیں تتر بتر ہیں اور 70 کے قریب اس میں شہید ہو چکے ہیں. اب ہر شخص جو ہے اپنی جگہ پر ٹھکانے پر نہیں ہے، اور خبر یہ اڑ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. یہ ان ایکسپیکٹڈ جو کچھ ساری چیزیں غیر متوقع ہو رہی ہیں، تو ویسے بھی کمانڈر ان چیف کا مارا جانا وہ کوئی ہلکی بات نہیں ہوتی، تو پھر ملٹری کے پیر اکھڑ جاتے ہیں. تو نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ صحابہ جو ہیں وہ تو پریشان ہو گئے، اور اس میں سے کچھ صحابہ تو مدینے کی طرف چل پڑے. کیا فائدہ، چلو بھائی. اور اس میں یہ ہوا کچھ وہیں بیٹھ گئے، اور بیٹھ کر کے اب وہ منہ لٹکا ہوا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہوئے، جن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ایک جگہ پر بیٹھے ہیں. تو مزید یہ ہوا پروپیگنڈا کہ منافقین میں سے جو ایک آدھ کو پتہ چلا وہ بھاگ کے چلے آئے مدینہ سے، کیونکہ زیادہ دور تو ہے بھی نہیں احد. تو راستے میں جو میرا کہنے گئے ہاں ٹھہرو، ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے سنو آؤ ہمارے ساتھ، وہ عبداللہ بن ابی جو مدینہ کا لیڈر ہے، ہم چلیں، اس کے بڑے تعلقات ہیں مکے والوں سے، وہ صلح کرا دے گا، تمہاری جان بچ جائے گی. دیکھا آپ نے، تو یہ اور مصیبت کھڑی ہو رہی ہے. انس ابن نضر رضی اللہ عنہ، کچھ صحابہ ان میں ایسے بھی ہیں ان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے، جن میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، سعد ابن ابی وقاص ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، اور دوسرے حضرات ہیں، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ. یہ تو پھر ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہیں تو 10-12 کے قریب اکٹھے ہو گئے، جن میں حضرت سعد ابن ابی وقاص اور طلحہ رضی اللہ عنہ تو وہ ہیں کہ آپ سے ہٹے ہی نہیں. اور سارے حملے جو آپ پر ہو رہے تھے تو یہ تھا کہ سعد ابن ابی وقاص تو تیر مار رہے تھے، اور وہ بڑے مشہور تیر انداز تھے، آپ کی طرف سے ڈیفنس کر رہے تھے. اور طلحہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ آنے والے تیروں کو روک رہے تھے جو آپ پر آ رہے تھے، جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ دونوں زخمی ہوئے. اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے بدن پر تو یہ عالم تھا کہ تقریباً 70-75 جو ہیں زخم آ چکے تھے، اور ایک ہاتھ میں تو یہ ہوا کہ تیر آگے نکل گیا تھا اندر سے یوں، اس لیے کہ وہ ایک ڈھال سے روکتے تو اب وہ ہاتھ سے بھی روکنا شروع کر دیا آنے والے تیروں کو. تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حضرات نے بچایا. یہ تو انس ابن نضر رضی اللہ عنہ گزرے، حضرت عمر کو اور ایک اور کو دیکھا بیٹھے ہوئے، پوچھا کیا بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، انتقال ہو گیا، ہم کیا کریں؟ انس ابن نضر نے کہا تو پھر ہم ہی کیا کریں گے جی کر، آپ نہیں رہے تو ہم جیتے رہے ہیں. جس مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر شہید ہوئے ہیں تو وہ مقصد تو موجود ہے، ہم کو بھی شہید ہو جانا چاہیے. تو جو بیٹھ گئے تھے ان کو بھی سمجھ آئی بات، واقعی ہم کتنی غلطی کر رہے ہیں. وہ بھی اٹھ گئے، اور تو پھر ذرا یہ ہوا کہ سنبھل گئے کچھ صحابہ. جو نقصان ہو چکا تھا وہ تو ہو چکا تھا، اب یہ تو بہت مشکل تھا کہ صفیں پھر سے بن جائیں، یہ تو بہت مشکل تھا، لیکن سنبھالا ضرور اپنے آپ کو کسی حد تک. یہ اس پوائنٹ پر پہنچ کر کے سارے لکھنے والے یہاں آ کر یورپین ہوں کہ دوسرے ہوں، آج تک یہ راز نہیں سمجھ میں آیا کسی کے کہ آخر پھر مکے والے جو تھا لشکر وہ یہاں سے چھوڑ کے بھاگا کیوں، یعنی یہ اس پوائنٹ پہ چھوڑ کے بھاگ گئے. حالانکہ جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ تو مدینے میں جا کر چڑھ جانا چاہیے تھا، ایک ایک کو مار دینا چاہیے تھا مسلمان کو، یا جو بھی تھا اپنی حکومت اپنا جھنڈا گاڑ کے جاتے، مگر یہ نہیں ہوا. تو نقصان پہنچا کر یہاں سے بھاگ لیا. اسی وجہ سے یہ ہوا کہ آگے پہنچ کر کے ایک جگہ رکے، جب انہوں نے لشکر تو رکے گا نا بھائی، کہیں نہ کہیں رکے، تو ذوالعسیرہ سے آگے جا کر کے رکے ہیں. تو وہاں رکنے کے بعد اب ان کو خیال ہوا ارے بھائی ہم واپس کہیں کو آئے. تو ایک نے دوسری جگہ نہیں واپس کیوں آئے، انہوں نے کہا تم آئے تھے تو ہم بھی آ گئے. ابھی تم ہی کیوں آئے تھے، یہ تو میں بات رہی. تو اب یہ خیال ہوا کہ واپس چلیں، ابھی تو ہوں گے وہ لوگ، اور نہیں بھی ہوں گے تو مدینے کو تباہ کر کے آئیں. تو ادھر تو وہ ان کو یہ خیال ہو رہا، ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان باتوں سے بے خبر نہیں. آپ حالانکہ خود زخمی ہیں،
70 صحابہ شہید ہوئے ہیں، بہت سے زخمی ہیں، اور زخمی جو ہیں ان کو لے جایا جا رہا ہے مدینہ کی طرف. لیکن آپ کو بھی اس کا احساس ہے کہ مکے والے یہاں سے جس حالت میں بھاگے ہیں ان کو آگے جا کر ہوش آئے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پلٹ آئیں. اس لیے اب کیا ہونا چاہیے؟ آپ نے حکم دے دیا کہ جو آج کی لڑائی میں جو شریک ہوئے ہیں، مطلب تازہ نہیں اور فریش مدینے سے نہیں، جو یہاں ہیں، ان میں سے وہ لوگ جو ہیں چلیں گے پیچھا کرنے کے واسطے مکے کے لشکر کا، ان کو جانا ہے. چنانچہ جب یہ ہوا تو جو مدینہ زخمی بھی جا رہے تھے وہ بھی واپس آ گئے. ایک آدھ زخمی تو اس طرح سے واپس آ رہا تھا کہ 2 آدمی کے کندھے پر سہارا لیے ہوئے، زخموں سے چور اور خون نکل رہا ہے مگر واپس آ رہے ہیں. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر لیا. صحابہ کی تو